پیارے دوستو، انسان کے اگر ارادے مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر اس کو پکا یقین ہو، تو اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہرا نہیں سکتی، چاہے سامنے والا جتنا بھی طاقتور اور خطرناک کیوں نہ ہو۔ آج سنانے جا رہا ہوں آپ کو ایک حیران کن اور سبق آموز قصہ۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو فقیر کہلاتے ہیں، ان کا ایک ایسا قصہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ کیسے انہوں نے چیتے سے جنگ کی اور وہ چیتا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام بن گیا، آپ کا مرید بن گیا۔ نماز کی حالت میں جب چیتا آ گیا تو آپ نے ایسا کیا کیا، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں ضرور بتائیں گے، لیکن آپ سے ایک ہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، ہرات میں غیر مسلموں کا ایک گاؤں تھا جہاں پر تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ پاک کی وحدانیت کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن جب اللہ پاک کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہی ہوا جب ایک فقیر بابا کا گزر اس گاؤں سے ہوا تو فقیر بابا اس گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے۔ جب بوڑھے فقیر بابا کو انہوں نے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی فقیر بابا کا مذاق اڑانے لگے۔ بوڑھے بابا نے برداشت کیا کیونکہ ان کو ان لوگوں پر بہت رحم آ رہا تھا کہ یہ کس جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ بوڑھے بابا نے ان کے گاؤں میں ایک جگہ پر ڈیرا جما لیا۔ لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ اے بھائی، تم انجان انسان ہو، یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمارے گاؤں میں رہنے لگو گے؟ آپ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اس جگہ پر رہنے لگا۔ وہ لوگ آپ کا خیال رکھتے ہی نہیں تھے، روکھی سوکھی آپ کھاتے تھے، لیکن دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، اسے خدا کہتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے، دن رات اس کے آگے سر جھکاتے تھے، اسی سے مدد مانگتے تھے۔ فقیر بابا کو جب وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے، اتنے طویل سجدوں میں دیکھتے تو حیران ہوتے اور پوچھتے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، تم کس کے آگے سر جھکا رہے ہو اور کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ تو فقیر بابا ان سے کہتے کہ میں ایک اللہ پاک کی عبادت کرتا ہوں جو اس تمام کائنات کا مالک ہے، جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور تم لوگوں کو بھی بنایا ہے۔ تم لوگ جس کو پوج رہے ہو، جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے، یہ لالچ اور غرور چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس راستے پر میں چل رہا ہوں، آؤ تم بھی اس راستے پر چلو۔ مگر وہ گھمنڈی اور لالچی لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے کام سے کام رکھو بابا، ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرو، اور وہ لوگ الٹا فقیر بابا کو ہی سمجھانے لگتے تھے۔ ان کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بری لگ گئی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی رات گاؤں میں ایک خطرناک خونخوار چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس وقت یہ نیک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ پاک کی محبت میں ڈوب کر طویل سجدے کی حالت میں تھے۔ تو گاؤں میں ایک شور اٹھا کہ کسی عورت کے بچے کو چیتا اپنے دانتوں میں دبوچ کر لے گیا تھا۔ وہ اتنا خطرناک اور خوخار تھا کہ ہر کوئی اس سے ڈر رہا تھا، اور وہ عورت کا بچہ اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ وہ صدمے سے بے حال تھی، کوئی تو میرے بچے کو بچاؤ، کوئی تو آ کر میری مدد کرو۔ جب فقیر بابا نے ان لوگوں کی درد بھری آواز سنی تو ان لوگوں کے پاس چلتے ہوئے آئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگ شور کیوں مچا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا، ہم کیا کریں، ہم بہت پریشان ہیں
اور اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا، وہ کسی کو بھی مار ڈالتا ہے، یہاں پر کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو ان سے لڑے۔ تو فقیر بابا کہنے لگے ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے بچے کو بچا کر لاتا ہوں۔ تو وہ لوگ ان کو دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے کہ آپ اس عمر میں اور ایسی حالت میں جائیں گے، وہ بھی ایسے خطرناک چیتے سے لڑنے۔ تو فقیر بابا کہنے لگے کہ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہی رب زندگی اور موت دینے والا ہے، اللہ پاک میری مدد ضرور کرے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، یہاں تک کہ اس بچے کی ماں کہنے لگی بابا اگر آپ میرے بچے کو چیتے سے بچا کر لے آتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ تو فقیر بابا کہنے لگے مجھے تھوڑا وقت دو۔ آپ چلتے ہوئے اس جگہ پر گئے جہاں پر وہ چیتا گیا تھا۔ دوستو وہ چیتا بچے کو اٹھا کر ایک غار میں پہنچ گیا تھا، اب تک بچے کو اس نے کھایا نہیں تھا۔ جب آپ اس غار کے قریب پہنچے تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے کہ اے رب تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے اپنے بندے سے کروا سکتا ہے۔ اس وقت اس خونخوار چیتے کے دل میں تو ہیبت ڈال دے اور ہماری محبت ڈال دے۔ یہی ہوا، اللہ پاک نے دعا قبول کی۔ چیتا اس وقت بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف لپکا، جیسے ہی اس نے آپ پر حملہ کیا، یعنی جیسے ہی وہ اپنی طرف جھپٹا تو ایسی نگاہ کرم ہوئی، ایسی نظر پڑی پیر فقیر بابا کی اس چیتے پر کہ وہ حملہ تو کیا کرتا، وہ تو آپ کے قدموں میں لپٹ گیا اور ایسا لپٹا آپ کے قدموں سے کہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا جنگل میں گئے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ اس عورت کا رو رو کر برا حال تھا۔ اتنے میں وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ فقیر بابا آ رہے ہیں، بچہ بھی صحیح سلامت ہے، وہ فقیر بابا بھی صحیح سلامت ہے، اور وہ چیتا عاجزی کے ساتھ، غلامی کے ساتھ، مرید بن کر بابا کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ چیتا آپ کا مرید بن کر رہ گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو کہنے لگا کہ بابا اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ صرف ایک انسان یہاں پر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورا گاؤں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گا۔ اور اس طرح سے فقیر بابا کے ہاتھ پر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ دوستو فقیر اسے کہتے ہیں، وہ مانگنے والا نہیں ہوتا، جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اسے فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیتا ہے، اللہ پاک کے راستے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔